السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج میں آپ کو شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں ایک اہم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اگر نہیں رکھتا تو وہ نوجوان روزے رکھے، اس لیے کہ روزوں سے اس کی شہوت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقہ کاملہ پر نہیں ہے۔ نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے بڑھے گی۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ تیسری حدیث پاک حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ پہلی سنت ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، یہ 4 سنتیں ہیں۔ اور یہاں تک ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ ختنہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، لیکن یہاں حدیث پاک میں جو ذکر ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، ان 4 چیزوں میں انسان کا حسن ہے، انسان کی پاکیزگی ہے، انسان کی طہارت ہے۔ ختنہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ نہیں کرتے وہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، اور ان کا جو پاکی کا سلسلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ختنہ کرنا اہم سنت ہے۔ ہمارے ہاں امت مسلمہ میں جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، یہ 7ویں دن بچے کا ختنہ لازمی کرواتے ہیں، اور ایک جو ہے بال منڈوانا بچے کے اور اس کی ختنی کروانا، یہ امت مسلمہ میں 7ویں دن کرتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عطر لگانا۔ اچھا، عطر لگانا بھی انسان کے حسن میں سے ہے، خوشبو لگانا، اور مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ اس سے خوشبو آئے، اس سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ بدبو جو ہے یہ کفار میں سے آتی ہے، بدبو جو ہے یہ غیر مسلم سے آتی ہے۔ مسلم جو ہوتا ہے وہ پاک صاف رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، اور یہ پاک صاف اچھا بھی لگتا ہے، یہ انسان کے حسن میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر مسواک کرنا۔ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام ہر نماز کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور مسواک جو ہے یہ اتنا بڑا حسن ہے انسان کا۔ ایک تو دانت صاف رہتے ہیں، گلا صاف رہتا ہے، ایک انسان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ مسواک کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، جب معدہ انسان کا ٹھیک رہتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے یہ بچ جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری فائدہ میں آپ کو اس کا بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے نکاح کرنا۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کئی تو لوگ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ یہ کیسے گھر چلائیں گے اور کیسے یہ ہوگا۔ یہ آپ سوچ سمجھ لیجئے کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی 11 شادیاں تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی نکاح کیا کرتے تھے، اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہوئی ہے۔ اور عورت کو یقیناً انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تسکین قلب کے لیے انسان کو عورت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مرد کو۔ اور یہاں میں ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اس سے یقیناً سمجھ جائیں گے، اور یہیں میں آپ کو ایک عمل بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدے کی سب سے اچھی چیز اس کی نیک بیوی ہے۔ اللہ کے خوف کے بعد مومن کی سب سے اچھی جو چیز ہے اس کی نیک بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اگر وہ اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرے، اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی جان اور مال کا جو فائدہ ہے اس کی خیر خواہی کرے۔ یہ ہے اصل چیز، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا آپ یہ کوشش کیجئے، آپ اس بات پر عمل ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے اور یقیناً آپ کا اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک عمل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا۔ آپ بعد از نماز عشاء 21 مرتبہ روزانہ 40 دن یا 41 دن یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا ضرور رشتہ ہوگا، آپ کو اچھا رشتہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔